اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں سے صدا لگواتا ہے 5 بار، ملنا ہے تو آ جاؤ اور فلاں لے جاؤ، ملو گے مجھ سے، میرے گھر آ کے ملو، میں بزرگ ہستی ہوں، بزرگ ذات ہوں، میرے گھر آ کے مل لو اور فلاں لے جاؤ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اکبر، رائٹ؟ وہ ساتھ ساتھ ایک صدا بھی دی جا رہی ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ you're not gonna come here and leave empty handed, I will give you فلاں for sure۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کیا تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں ہٹتے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو بغیر کسی عذر کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ کا جب دل کرتا ہے کہ آپ اپنے بڈیز سے ملیں تو 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا آپ بڈیز کو اپنے پاس بلاتے ہیں یا آپ بڈی کے پاس چلے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ آپ اپنے سے ذرا سے زیادہ عمر کے استاد یا ٹیچر یا بزرگ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کیا اس کو کہتے ہیں یار فون کریے آئیں یار میرے گھر؟ نو، آپ چاہیں گے کہ آپ اس کے گھر جائیں اور اس وقت جائیں، اس وقت پہ جائیں جس وقت پہ وہ اویلیبل ہے اور کنوینئنٹ ہے۔ آپ فجر اور ظہر کے بیچ میں جائیں یا عشاء اور فجر کے بیچ میں جائیں تو آپ کو وہاں کبوتر پھڑپھڑاتے سنائی دیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کو اتنا ویران کر دیتے ہیں کہ وہاں جا کے آنسو نکل آنے چاہیے آپ کے کہ یار میرے بڈیز کے گھر میں تو بڑی رونق ہوتی ہے، ادھر ہم رونق نہیں کر پاتے۔ ہم کہتے ہیں یار نیند آئی ہے اتھے ہی بیٹھ کے نماز پڑھ لیے، یہ بغیر عذر کے آپ نے اس کے گھر کی رونق ڈیفائی کر دی اس بزرگ ہستی کو، کیونکہ مولا علی نے کیا کہا ہوا ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، رائٹ؟ یہ انہوں نے میرے جیسے آدمی کو ایک ڈائلاگ کا میکنزم بتا دیا۔ اب میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے تو مجھے اتنی شرم حیا ہونی چاہیے میں اس کے گھر جا کے بات کروں، اور اس وقت کروں جب کنوینئنٹ 5 ٹائم میں سے ایک ٹائم ہے، جب وہ سب کو سن سکے، اور وہ سب کو انڈیویجولی سنتا ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ دل میں بھی بولیں وہ سن رہا ہوگا، وہاں 50-100 نمازی نماز پڑھ رہے ہیں اور میرے سامنے گھر کے سامنے مسجد ہے دوسری تیسری گلی میں، اور میں کہتا ہوں یار میں ادھر پڑھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے سے آپ ڈائلاگ کرنے کے لیے ادھر جانے کی آپ سے ہمت نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ کو کوئی، اور وہ عذر کیا ہے؟ سستی، ٹھیک ہے؟ عذر آ گیا نا، عذر آپ نے سستی بنایا۔ آپ اتنے سست ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس یونیفارمٹی کو نہیں ویلیو دے رہے، ادھر بچھا رہے ہیں مسئلہ کہ ادھر آئیں اللہ معاف کرے نعوذ باللہ استغفر، آپ ادھر آ کے مجھ سے بات کریں یا میری بات سنیں، تو یہ کفر کی حد تک ایک میرے نزدیک تربیت کا فلاح، تہذیب کا فلاح ہے۔ میں اپنے والد صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتا ادھر آ کے میرے کمرے میں آئے میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ میرے والد صاحب کو میں کہوں نا ادھر سے ڈیڈی آئے نا ذرا بات سننی ہے، تو ڈیڈی نے وہاں سے یا جوتی مارنی ہے یا سلیپر یا سوٹی مارنی ہے، یہ تربیت دی میں نے تجھے، تو میرے پاس آ۔ اب اگر آقا نے حدیث میں چاہیے، میں لیٹس ٹیک دس حدیث ایز صحیح، اگر آقا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بغیر کوئی عذر کے اپنے ڈائلاگ کا، مولا علی کے کانسیپٹ کے مطابق ڈائلاگ کا فرسٹ ورژن ایڈریس کرنا چاہتا ہے بغیر کسی عذر کے، اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ اپنے گھر میں بیٹھ کے کرتا ہے، تو میرا بھی دل کرے گا اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ میں گیا ہوا ہوں، 10,000 لوگ مسجد میں گئے ہوئے ہیں اور اس کنوینئنٹ اللہ تعالیٰ کے کنوینئنٹ ٹائم کے دوران گئے ہوئے ہیں، اس کو کیا موت پڑی ہے کہ یہ گھر بیٹھ کے بلا رہا ہے؟ ایک بات۔ دوسری چیز جو میں نے آپ سے کہا، عشاء سے فجر تک اور فجر سے ظہر تک کہ ویرانہ دیکھیں اگر آپ اس گھر میں، تو اتنا ویران گھر تو میرا بھی نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا کر دیا ہوا۔ ہاں، آپ نے بات کو پورا کہ ہم نے کر دیا ہوا، ہم کرتے ہیں ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں، پاس سے گزر جاتے ہیں، تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں غلے کے اوپر بھی تالے، کیونکہ ہم چوری بھی کرتے ہیں۔